السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ اس حدیث میں امیر کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ملک میں امیر کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں اگر ہم یہاں دیکھیں عبد الرحمن بھائی ملتان سے، تو یہاں صورتحال ہمیں یہ نظر آتی ہے، ہر کنکر کے نیچے شنکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر کنکر نیچے ایک نہ ایک شنکر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں مختلف جماعتیں ہیں اور افسوس کے ساتھ، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ یہاں بیسیوں کی تعداد میں انڈیا پاکستان میں جماعتیں ہیں۔ ہم چونکہ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کی بات ہی کر لیتے ہیں، تو انڈیا کی صورتحال ہمارے علم میں نہیں، لیکن وہ بھی کوئی ہم سے بہتر نہیں ہوں گے۔ یہاں مذہبی جماعتیں بھی ہیں اور ان جماعتوں کے امیر ہیں، یہاں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ان جماعتوں کے امیر ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک دو کا نام مثال کے لیے لے لیتا ہوں۔ ایک طرف جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے اور اس کا نام ہے کہ جناب نون لیگ، اور ایک طرف سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ تو نون لیگ کے جو امیر ہیں وہ جناب میاں محمد نواز شریف ہیں، اور اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہاں کے جو امیر ہیں وہ جناب امیر محترم حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں۔ اگر اسی طرح ہم یہ سیاسی جماعتوں کے بعد مذہبی جماعتوں کی بات کریں تو مذہبی جماعتوں کے اندر ہمارے سامنے ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور مذہبی جماعتوں میں ہمارے سامنے ہے، آپ کا بھلا ہو جائے، جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ JUI۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر مذہبی طبقہ، خاص کر بالخصوص جو مذہبی طبقہ ہے، وہ عوام کو اور خواص کو جو ہے علماء کو، امام کو اور اس کے نمازیوں کو گلی گلی محلے محلے پہنچ کر ایک تو یہ کہ آج آپ نہ آؤ ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا جب آپ ان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو یہ حدیث سنائیں گے کہ اب نہ آپ کے اوپر امیر محترم علامہ ساجد میر صاحب کی جو اطاعت ہے نا وہ لازم ہو گئی ہے، اب نہ آپ کے اوپر محترم حافظ سعید کی جو اطاعت ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ ایک اور کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اب نہ آپ کے اوپر علامہ ابتسام اور علامہ ہشام کی جو اطاعت ہے وہ لازم ہو گئی ہے، اب نہ آپ کے اوپر فضل الرحمان صاحب کی اطاعت لازم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ افراتفری ایک کا ماحول ہے جی، اس کو آپ فرقہ واریت کا نام دیں، اس کو آپ افراتفری کا نام جو ہے وہ دیں، اللہ اکبر، تو یہ کوئی بھی نام دے لیں، تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے اور نظر آتی ہے، اور ہر بندے کے پاس حدیث یہی ہے، یہ اس معنی کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں، یہ روایت یا ان معنوں کے اندر جتنی بھی روایات ہیں، آپ کو ہر ٹولہ اپنے امیر کی اطاعت پر اور اپنے امیر کا پوچھ پکڑنے پر یہی روایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ جماعتیں ہیں کہ دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جماعتیں ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ایک جماعت سے جماعت نکلتی ہے، پھر اس جماعت سے ایک جماعت نکلتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا بعض دفعہ نا کوئی جماعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ بچے دیتی ہے اب جو ہے بعض دفعہ بچے انڈوں سے نکلتے ہیں، بعض پرندے یا بعض جانور ایسے ہیں جو باقاعدہ بچے کو جنم دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں
اور بعض دفعہ ایک بڑی جماعت باقاعدہ بچے دیتی ہے. آپ مرغی کو نا انڈوں پر بٹھا دیں، کبوتری کو انڈوں پر بٹھا دیں، تو وہ آپ کو 20 دن بعد 25 دن بعد چھوٹے چھوٹے چوزے نکل آئیں گے. تو یہی حال ہمارے ملک کے اندر ہے. اگر میں بات کروں JUI کی، جمعیت علماء اسلام کی، تو اس جماعت نے بچہ دیا JUI سین گروپ. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. اگر میں بات کروں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تو اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے بچہ دیا مرکز الدعوہ والارشاد کی صورت میں. خیر وہ وقت کے ساتھ اس نونہار کے جو نام ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے. اور اگر ہم یہ بات دیکھیں، چائے پینے کے دوران مجھے یاد آ گیا کہ ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی کہ ایک امیر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور امیر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے مار ڈالنے کا حکم ہے. پھر اس جماعت نے ایک بچہ دیا، تو وہ بچہ جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر ایک جماعت بنائی گئی غالباً. اب اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ علامہ ابتسام صاحب ہیں، یا ان کے بھائی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، حضرت مولانا علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب، ایک ان لوگوں نے جماعت بنا لی ہے. ہاں جی. اور اسی طرح اب پنجاب کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کتنی تعداد میں ہیں اور کہاں پر ہیں. اور کبھی جو ہے یہ بچے اپنی ماں کے پروں میں آ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ یہ ماں کے پروں سے نکل کر پھر اپنی ایک جماعت علیحدہ کھڑی کر لیتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، میں ان کا پورا تعارف نہیں رکھتا، کوئی بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہوں گے، باعمل بھی ہوں گے. وہ اگر میں نام بھی غلط لے لوں تو میں معذرت کر رہا ہوں کہ مجھے پوری طرح ان کا نام ضبط نہیں ہے. غالباً کوئی چنگوانی صاحب ہیں حضرت مولانا. تو وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پروں میں سے نکلے اور کسی اور جماعت میں شامل ہوئے. اور اب پھر سننے کو آ رہا ہے کہ یہ جو حضرت صاحب ہیں یہ دوبارہ جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پروں میں آ گئے. تو یہ شغل میلہ ہمارے ملک میں لگا رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں پر کوئی وجہ ہوتی ہے تو کہیں پر کوئی اور وجہ ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، حدیث تو جو ہے وہ بالکل ٹھیک حدیث ہے. بلکہ سنن نبی داود میں بھی ایک حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں. اس حدیث کے اندر نبی رحمت علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اللہ اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی ان الفاظ سے شہد گر رہا ہو، ہاں جی، دودھ نکل رہا ہو. فرمایا میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو کہ خیر سے ہمارے اندر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. آج تقوی کا بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑا فقدان ہے. لوگ اپنی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں، ایک اور جماعت بنا لیتے ہیں. ہاں جی، بظاہراً ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اصل پیچھے جو درد ہے نا پیٹ میں یا ڈھڈ میں مروڑ ہے وہ کوئی اور ہے اور بتا کچھ اور رہا ہے. اور چند دنوں بعد جب واپسی ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اصل دے اندر ڈھڈ مروڑ کوئی ہو رہی تے دسی کچھ ہو رہی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. اب جو بھی میرا بھائی چاہتا ہے نا کہ مجھے حقیقتاً اللہ ذوالجلال کا تقوی حاصل ہو جائے تو وہ اللہ سے مانگے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں زور دے کر تاکیداً
اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتا، اور جو تقوی کا مکان ہے نا، تقوی کہاں رہتا ہے، تو اشارہ کر کے ایک اور روایت کے اندر فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی بندے کے سینے میں ہوتا ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ میری داڑھی بہت لمبی ہے، تقوی یہ نہیں ہے کہ میں باتیں بڑی چنگی چنگی اچھی اچھی کر لیتا ہوں، تقوی یہ نہیں ہے کہ جناب میری شلوار گٹوں سے اوپر ہے۔ یہ ظاہری اعمال ہیں، یہ جو ہے وہ ظاہری اعمال ہیں۔ ہاں، فراڈیا بندہ ان اعمال سے دھوکہ ضرور دے سکتا ہے، اور لوگ دیتے ہیں۔ اچھا بول کر دھوکہ دیں گے، لمبی داڑھی رکھ کر دھوکہ دیں گے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کر بندے کو فراڈ کریں گے اور دھوکہ دیں گے۔ تو یہ ظاہری اعمال ہیں، اور ان کا بجا لانا بھی لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن تقوی کہاں ہے؟ ایک روایت کے اندر فرمایا التقوی ہا ہنا، دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی جو ہے وہ یہاں ہے، دل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا والسمع والطاعہ، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، میں تمہیں تاکیداً اس کا حکم دیتا ہوں۔ اچھا، ایک اور حدیث کے اندر ہے اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہو اور اس کا سر بھی منکے کی طرح ہو، سادہ لفظوں میں سمجھ لو کہ سر اس کا دولو شاہ کے چوہے کی طرح ہو۔ ہمارے ہاں وہ گجرات کے دولو شاہ کے چوہے نہیں ہوتے جن کی چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں، چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امیر تمہارا حبشی غلام ہو، سر اس کا منکے کی طرح ہو، میرے الفاظ میں، ہو سکتا ہے یہ میں تعبیر غلط کر رہا ہوں، منکے کا مطلب دولو شاہ کے چوہے کی طرح اس کا سر ہو، پھر بھی اس کی اطاعت کرو۔ اور صحابہ کرام نے یہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، کہاں حضرت ابو بکر، کہاں حضرت عمر، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کون تھے، زید، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ غلام تھے سیدہ ختیجہ کے، انہوں نے اپنے شوہر نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا تھا، اور زید کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا۔ تو زید کے بیٹے اسامہ بن زید کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیل القدر صحابہ کے اوپر امیر متعین کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں امیر کی اطاعت کے اندر۔ تو یہ کیا اس سے مراد یہ جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں ہمارے پاکستان میں، درجنوں کی لائن میں، ایک ایک مسلک کے اندر کم سے کم آدھا درجن جماعت تو ہے۔ ایک ایک مسلک کے اندر میں دوسروں کی بات نہ کروں، میں چونکہ اہل حدیث ہوں، میرے مسلک میں بھی آدھا درجن جماعتیں تو ہیں ہی ہیں۔ یہ میں محتاط گنتی بتا رہا ہوں۔ آپ پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ سرحد کے اندر، آزاد کشمیر مظفر آباد کے اندر گنتی کر لیں، آپ کو آدھا درجن سے زیادہ ملیں گی۔ لیکن محتاط اندازہ آپ مسلک اہل حدیث کے اندر آدھا درجن جماعتیں تو رکھ لینا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث، یہ آپ کی ابھی جو ملی مسلم لیگ ہے یعنی جماعت الدعوہ، اور یہ علامہ ابتسام الیہ ظہیر صاحب کی جماعت ہے یا ہشام بھائی کی جماعت ہے۔ آئے روز فیس بک پر ایک طوفان بدتمیزی ہے، میں تو اسے طوفان بدتمیزی کہوں گا، اگر میرے بزرگ کسی کو برا لگے تو آئی ایم ویری سوری۔ آئے روز ہم فیس بک پر طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں کہ فلانا صاحب جو ہے وہ فلانی جماعت میں شامل ہو گئے، تو جماعتی ہو تمہیں مبارک ہو، حضرت مولانا چنگوانی صاحب مرکزی جمعیت کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے۔ بندہ چھوڑے، کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آیا ہے، بندہ کہے کہ وہ کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ گیا، یا خارجیوں کو چھوڑ کر اہل سنت میں آ گیا ہے جی۔ ایک حضرت صاحب ہیں، وہ گیند کی طرح گھوم رہے ہیں، کبھی گیند بالر کے پاس تو کبھی گیند وکٹ کیپر کے پاس ہے، تو کبھی گیند جو ہے وہ عمران خان کے بلے پر ہے، بلے ہو بلے ہیں جی۔
ہر بندہ وہ خوشی سے جناب بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ فلانا صاحب، فلانا مولانا صاحب جو ہے وہ میری جماعت میں شامل ہو گئے، دوسرا کہتا ہے فلانا مولانا صاحب میری جماعت میں شامل ہو گئے۔ اہل حدیثوں نے فیس بک پر یہ کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ فلاں بندہ کافر تھا، آج اسلام میں آ گیا۔ فلاں بندہ جو ہے وہ اہل بدعت میں سے تھا، وہ اہل سنت اہل حدیث میں آ گیا۔ یہاں جماعتوں میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، رسا کشی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے وہ چور ہے، وہ کہتا ہے وہ چور ہے۔ ایک کہتا ہے تو نے 10,000 ریال کھا لیے، دوسرا کہتا ہے تو نے 5,000 ریال کھا لیے۔ بیڑا غرق ہو اس بیرونی امداد کا ہیں، یہاں یہ کھیل تماشا جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو وہ میں جماعتیں گنوا رہا تھا۔ آپ کا بھلا ہو، آپ ہمارے کے پی کے میں آ جائیں، یہاں بھی آپ کو بہت ساری جماعتیں مل جائیں گی۔ آپ اگر سندھ کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو ماشاءاللہ اہل حدیث مسلک میں غربا اہل حدیث لوگ مل جائیں گے۔ مظفر آباد کا مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی ایک دو دانہ وہاں سے بھی نکل آئے گا۔ تو یہ ہم کس امیر کی اطاعت کریں، کس امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کریں؟ تو جواب ہے کہ یہاں امیر سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر سے مراد ہمارے خلیفہ ہیں، جو ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ فی الحال دور دور تک خلیفہ صاحب کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو آج جتنے بھی ہیں، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، جیسا بھی ہے، امیر کے حکم میں ہمارے ملک کا صدر، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ جو بھی ہو، آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی اطاعت کریں۔ جب آپ کو کوئی ایسا حکم کرے جو خلاف کتاب و سنت ہو، مثال کے طور پر ایک ضعیف روایت ہے، اغلباً امیر صاحب نے آگ جلائی اور اپنے ورکروں سے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو صحیح حدیث یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، امیر کی اطاعت کرو، لیکن جہاں اللہ ذوالجلال کی نافرمانی بنتی ہے وہاں امیر محترم کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ جو ہر کنکر کے نیچے شنکر ہے، یہ قطعاً جو ہے وہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی جماعت کھڑی کر لے اور اپنے جماعت میں ایک امیر بنا لے اور لوگوں کو اس کی امارت کے پیچھے لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل حدیثوں کو چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک جھنڈے تلے، ہاں جی، ایک جتھا، ایک گروہ، ایک جماعت بن کر کے رہیں۔ یاد رکھ لیں کہ جہاں یہ فرقہ واریت حرام ہے اور ناپسندیدہ ہے، کہ جو فرقے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا رکھی ہیں، آئے روز کبھی کوئی ڈھول پیٹتا ہے، تو کبھی کوئی توتی بجاتا ہے، تو کبھی جو ہے کوئی لمبی بانسری بجاتا ہے، فلاں بندہ میری جماعت میں آ گیا، فلاں بندہ میری جماعت میں آ گیا۔ او اہل حدیثو، او علماء کرام، او کلمہ پڑھنے والو، اللہ کا خوف کرو، اس مصیبت سے بچ جاؤ۔ یہ مصیبت بھی فرقہ واریت کی مصیبت سے کوئی کم مصیبت نہیں ہے۔ تو امیر سے مراد ہمارا خلیفہ، ہمارا گورنر، ہاں جی، اور یا کوئی لشکر ہے اور اس لشکر کا امیر اور کمانڈر بنا دیا گیا، تو یہاں یہ امیر جو ہے احادیث کے اندر مراد ہیں، نہ کہ یہ چھوٹی بڑی جماعتیں اور نہ کہ ان کے امیر۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ میری یہ گفتگو جس کو اچھی لگے میرے لیے حج اور عمرے کی دعا کر دے، دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کی دعا کر دے۔ تو جس کو لگ جائے بری تو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اچھا، یہ جو اب جماعتیں ہیں نا، یہ تنظیمیں، جس طرح میں نے آپ کو پورا نقشہ دکھایا پاکستان کے اندر، یہ ہمیں المملکہ العربیہ سعودیہ کے اندر نہیں نظر آتی۔ یہ فتنے فساد وہاں نہیں ہے، اس لیے آج سعودیہ کے اندر امن ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے نا میرے بھائیوں، ہاں جی، کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سب کو کہہ رہا ہوں، یہ مصیبتیں ہمیں نظر آتی ہیں عراق کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر۔ تو ان ملکوں کا حال بھی ہم دیکھ لیں، ہاں جی، ان ملکوں کا ہم حال دیکھ لیں کہ یہاں کتنی ابتری ہے اور کتنا دنگا اور فساد ہے۔ جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں کبھی امن نہیں آتا۔
مصر ہے ہمارے سامنے ہے، عراق اور شام کی مصیبتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ان یہ علاقے جو مسلمانوں کے تباہی کا شکار ہیں، ان کی تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار، ہر کنکر نیچے ایک شنکر، یہ تنظیمیں اور یہ گروہ، یہ بھی ان ملکوں کی تباہی کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی، ہمارا اسلام بھی محفوظ رہے اور ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی قائم و دائم رہے، تو خدارا کتاب و سنت کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، اور ان جماعتوں، ان تنظیموں، ان گروہوں اور ان پارٹیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔